الحمد لله الرحمن الرحيم السميع المجيب القريب، والصلاة والسلام على المصطفى الحبيب الرحيم اللبيب الطبيب، وعلى آله وصحبه أولي الألباب والنصيب. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سید الحی سلیم. حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے. یہ جو حدیث پاک میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ وہی باب ہے جو گزشتہ درس حدیث میں جس باب کا ایک حدیث پاک پہلے وہ ذکر کی گئی تھی، پڑھی گئی تھی، اور یہ باب کا عنوان ہے باب فضل فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کی فضیلت کا باب. ایک حدیث پاک پہلے چونکہ بیان ہو چکی تھی اور میں نے یہ ذکر کیا تھا انشاءاللہ اگلے درس حدیث میں یہ جو دوسری حدیث پاک ہے وہ بیان کی جائے گی، کیونکہ ایک ہی باب کے اندر یہ دونوں حدیثیں تھیں. حضرت ابو سعید خدری یہ راوی ہیں حدیث کے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنا فی مسیر لنا، ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور سفر کی حالت میں تھے. اور یہ جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی ہے، اور جس طرح کہ وہ پہلی اس سے حدیث میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی کئی مقامات پہ ذکر کی گئی، اسی طرح یہ حدیث پاک بھی کئی جگہ پہ ذکر کی گئی. حدیث نمبر 2276، حدیث نمبر 5736 اور حدیث نمبر 5749، یہ بخاری شریف کی حدیثیں یہ 3 مقامات پہ ذکر کی گئیں. اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، الفاظ کچھ بدلے ہوتے ہیں لیکن مفہوم تقریباً یہی ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک 2201 نمبر حدیث. اسی طرح سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، اور سنن ابی داود میں حدیث 3419 نمبر. اب یہ جو حدیث پاک ہے یہاں پہ تو اتنا ذکر ہوا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ایک مقام پہ ہم اترے اور ٹھہرے، فجاءت جاریہ، تو وہاں ایک لونڈی آئی اور اس نے یہ کہا: ان سید الحی سلیم، اس قبیلے کا جو سردار ہے وہ ڈسا گیا ہے، قبیلے کا سردار ڈسا گیا. اور یہ بھی اس نے پوچھا: فہل منکم راقن، کیا تم میں سے کوئی ہے دم کرنے والا؟ آج کل بعض لوگ وہ دم کرنے پہ اعتراض کرتے ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی ہے دم کرنے والا؟ فقام معها رجل، تو ایک شخص وہ ہم میں سے وہ کھڑا ہوا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑا. اور یہ بھی اس نے کہا کہ دم ہم کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جا کے دم کر دیا. بس دم کرنا تھا تو اس کی برکت کیا ہوئی؟ فبرأ، وہ جو سردار تھا قبیلے کا وہ ٹھیک ہو گیا.
تو اس سردار نے اس شخص کے لیے جس نے دم کیا تھا آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو ب30 شاتن 30 بکریاں وہ دے دی جائیں۔ اس روایت کے اندر یہ الفاظ آ رہے ہیں وَسَقَانَا لَبَنًا، اور ہمیں دودھ بھی اس نے پلایا۔ فَلَمَّا رَجَعَ، جب وہ شخص جس نے دم کیا تھا اور جسے 30 بکریاں بھی ملی تھیں وہ واپس آیا وہ بکریاں لے کے ہمارے پاس، تو ہم نے اسے یہ کہا ہم نے اس سے پوچھا اَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً، یا راوی کو شک ہے، یوں کہا کہ كُنْتَ ترقی، تو دم بھی کر لیا کرتے، پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا۔ تو یہ پوچھا اس سے، ہم نے کہا کیا تو اچھے طریقے سے دم کرتا ہے، تجھے دم کرنا آتا ہے، تو ماہر ہے دم کرنے میں؟ تو جواب میں اس نے یہ کہا، نہیں میں کوئی دم وغیرہ کرتا تو نہیں ہوں، ما رقیت، اور میں نے بس ایک کام کیا ہے، وہ کیا؟ الا بأم الکتاب، جو کتاب کی اصل یعنی سورہ فاتحہ مراد ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، میں نے بس یہ پڑھی ہے اور یہ پڑھ کے میں نے پھونک مار دی ہے، اور یہ صرف اتنا ہی ہم یہ کام کیا۔ اور ہم نے پھر یہ کہا کہ نہیں، یہ کام ہم پہلے نبی پاک سے پوچھیں گے تو پھر آگے سلسلہ چلے گا، چونکہ یہ پہلی دفعہ واقعہ پیش آیا ہے۔ فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، ذکرناہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما کان یدری ہے انہا رقیہ، آپ نے فرمایا کہ یہ دم ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسے تقسیم کرو، وہ جو بکریاں ملی تھیں فرمایا تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ اس میں رکھو۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ وضاحت کی گئی کہ نبی پاک فرماتے ہیں یعنی اگر یہ ناجائز ہوتا لینا تو پھر آپ اسے بھی روک دیتے اور خود بھی یہ نہ فرماتے، آپ نے فرمایا میرے لیے بھی حصہ مقرر کرو۔ یہ 749 صفحے پہ حدیث پاک ہے، دوسری جلد ہے صحیح بخاری شریف کی۔ اس سے پہلے یہ حدیث پاک 304 صفحے پر بھی کتاب الاجارہ میں گزری ہے، تو آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوا لِي بِسَہْمٍ، میرے لیے بھی حصہ مقرر کر دو۔ یہ حدیث پاک ہے جو یہاں پہ ذکر کی گئی۔ اور سنن ابی داود کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اور وہ حدیث کا نمبر ہے 3896، اور وہ خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ ان کے چچا جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں میرے چچا نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ابھی تازہ وہ مسلمان ہوئے تھے، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹے تو واپسی پر ایسی قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جہاں ایک دیوانہ مرد زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ اور واقعہ ہوگا، وہ اس حوالے سے یہ، تو اس کے گھر والوں نے یہ کہا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پیغمبر جو ہیں وہ خیر لے کے آئے ہیں، تمہارے پیغمبر خیر لے کر آئے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی شے ہے کہ جس سے تم اس کا علاج کر دو؟ یہ دیوانہ آدمی جو زنجیروں میں بندھا ہوئے ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا۔ یہ چیزیں القاء ہو رہی ہیں، دل کے اندر بات ایک پیدا ہو رہی ہے، یعنی پہلے باقاعدہ پوچھا نہیں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا نہیں، حکم نہیں دیا کہ کبھی ایسے ہو تو تم اس صورت کو ایسے پڑھ لو، یہ ان کے دل میں بات آئی ہے۔ تو مسلمان کے دل میں کوئی اچھی بات وہ آ جائے اور اس پہ عمل کر لیا جائے، اگرچہ اس کا ثبوت پہلے نہ بھی ملتا ہو، تو وہ کام کرنا بدعت نہیں ہوتا اور ناجائز نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہر کام پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام دور صحابہ میں نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ظاہری حیات میں نہیں تھا، تم نے یہ ایجاد کیوں کر لیا یہ کام؟ تو بات یہ ہے کہ وہ تو اب مسلمان ہوئے ہیں ابھی، اور انہوں نے تو ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ایسی چیزوں کا کہ کیا کیا کرنا ہے، اور وہ واپس جا رہے ہیں اور یہ بات ہو گئی، انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہارے پیغمبر سنا ہے کہ خیر لے کے آئے ہیں، اگر وہاں پہ جواب دیتے نہیں نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، میں اچھا پوچھوں گا پتہ کروں گا، تو معاملہ لٹک جائے۔ انہوں نے فوری طور پہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، اور جو ذہن میں بات آئی اس پہ عمل بھی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ وہ آدمی جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، دیوانہ تھا، وہ دیوانگی ختم ہو گئی اور وہ بندہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دے دی، 100 بکریاں دے دی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ کو بتایا کہ حضور اس طرح میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو مجھے 100 بکریاں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی تو نے کچھ الفاظ کہے، کوئی اور بات؟ بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے دم سے، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے کفر یا کلمے بول لیے جاتے ہیں، یا کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں غلط اس بنا پہ، تو یہ وضاحت نبی پاک جو پوچھ رہے ہیں نا، یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ گویا کہ اشارتاً بتا دی ہے کہ کفر یا کلمات یا کوئی غلط چیزیں اس میں نہ شامل ہوں، تو وہ دم کرنا ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی تو نے کچھ پڑھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، عرض کیا حضور نہیں، میں نے صرف سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کو لے لو، یہ تمہارے لیے لینا بالکل درست ہے، بکریاں لے لو، میری زندگی کی قسم، جس نے کسی باطل چیز کو پڑھ کر دم کیا اس کی اجرت تو حرام ہے، بے شک تم نے حق چیز کو پڑھ کر دم کیے، بے شک تم نے حق شے کو پڑھ کر دم کیے۔ تو حق چیز قرآن پاک، اس کے حق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، قرآن پاک رب کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کر قرآن مجید کی سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، اس کو پڑھ کر تو نے دم کیا ہے، تو یہ بکریاں لے لو، یعنی دم کرنا بھی ٹھیک ہے، اور جو بکریاں ملی ہیں یہ بھی بکریاں لینا بھی درست ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ وہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جس مال اور دولت کے جائز یا ناجائز ہونے میں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ جو میرے پاس مال آیا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو پھر جب تک اس کی شرعی حیثیت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو استعمال میں لانا وہ درست نہیں ہے، پہلے تسلی کر لینی چاہیے۔ اگر تو شرعی طور پر وہ استعمال کرنا درست ہے تو پھر استعمال کر لیں، اور اگر شرعی طور پر درست نہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اتنا مال مجھے مل رہا تھا تو میں اب میرے پاس آ گیا ہے تو اب میں واپس کیوں کروں، بلکہ
اس کو واپس کر دیا جائے اگر ناجائز ہو تو، اور جائز مال ہے تو پھر اس کو استعمال کرو۔ اب وہ بھی یہ بکریاں لینے کے باوجود 100 بکریاں ملی تو انہوں نے استعمال نہیں کیا اس کو، نبی پاک سے پوچھا، اور کسی عالم سے پوچھ لینا مسئلہ، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام مسئلہ کو سمجھ لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، یہ جلد دوسری میں ایک حدیث پاک ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، اس مرض میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 صورتیں معوذات، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں پڑھ کر آپ اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک کی بھی سنت ہے، قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھنا اور پھر دم کرنا، پھونک مارنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتی ہیں پھر جب آپ کی مرض وہ بھاری ہوا تو پھر میں ان صورتوں کو پڑھا کرتی تھی اور پڑھ کر آپ پہ دم کیا کرتی تھی، اور فرماتی ہیں برکت کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسح کرتی تھی، برکت کے لیے، اور دم میں کیا کرتی تھی۔ تو ان سے بھی دم کرنا وہ ثابت ہوا۔ قرآن پاک کی آیتیں ان کو پڑھ کر، قرآن پاک کی سورت کو پڑھ کر دم کرنا یہ جائز ہے۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ وہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر دم کیا جائے، یا ایسے اذکار جو مأثور ہیں، جو نقل کیے گئے اور ہیں وہ اذکار، ان میں اللہ کا ذکر ہے، اچھے الفاظ ہیں، تو اگر دم کیا جائے پڑھ کر تو ان کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ان کو پڑھ کر دم کرنا یہ سنت ہے۔ یہ علامہ نووی علیہ رحمہ وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تیسیر شرح جامع صغیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ القرآن هو الدعاء هو الدواء، قرآن دوا ہے، القرآن هو الدواء، قرآن پاک علاج ہے، دوا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، اس کے اندر باب الاستشفاء بالقرآن، باب باندھا گیا ہے، باب الاستشفاء بالقرآن، قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنا، اس کا باب، قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنے کا باب، باب الاستشفاء، کتاب الطب کے اندر یہ باب ہے، سنن ابن ماجہ میں باب الاستشفاء بالقرآن۔ اور حضرت مولا علی سے مروی ہے حدیث پاک کہ خیر الدواء القرآن، بہترین علاج قرآن ہے۔ ہم اور دواؤں کی طرف، علاج کی طرف بھاگتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں۔ آپ تو خوب جانتے ہیں یہ کرونا جو ابھی ہم پہ مسلط ہوا، تو اس میں کیا کچھ ہم نے نہیں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، احادیث کیا کہتی ہیں ہمیں، اور خود قرآن کیا کہتے ہیں اپنے بارے۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو شفا ہے۔ اللہ جل وعلا الکریم ایک آیت میں یہ فرماتا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ایک آیت میں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کا بھی علاج ہے، دلوں کا علاج اور شفا وہ قرآن ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، حضرت
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم جو قرآن اتارتے ہیں یہ قرآن تو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور یہ شفا بھی ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ شِفَاءُ الْمَرْضِ الْجِسْمَانِي، کہ یہ قرآن پاک جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، جس طرح روحانی امراض کے لیے شفا ہے اسی طرح یہ قرآن پاک جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ تو قرآن پاک کثرت سے پڑھا کریں، قرآن پاک میں برکتیں ہی برکتیں، شفا ہی شفا، اور ہم قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، بیمار ہو جائیں پھر بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم قرآن پاک پڑھ لیں۔ اور قرآن پاک تو ایسی ایک کتاب اللہ پاک کی ہے، فضیلت والی، عظمت والی، شان والی، کہ موت کا وقت ہو اور بندہ وہ پریشانی کے عالم میں ہو اور روح اس کی نکل نہ رہی ہو، اور اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور سورہ یاسین جب پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے تو اس کی برکت سے اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے آخری وقت بھی۔ یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا ہی شفا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے روایت ہے، وہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم 2 شفائیں لازم پکڑ لو، 2 شفائیں لازم پکڑ لو۔ کون کون سی؟ فرمایا کہ شہد اور قرآن، شہد اور قرآن 2 شفاؤں کو تم لازم پکڑ لو۔ یہ شہد، اس کے بارے میں بھی سورہ نحل نامی صورت کا ہے، سورہ نحل، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھیوں کا ذکر کیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ ان کے پیٹ میں سے، اندر میں سے اللہ رب العزت وہ جو میٹھا شہد نکالتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں 2 شفاؤں کو لازم پکڑ لو، شہد اور قرآن۔ اور بہقی، علامہ بہقی وہ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت واصلہ بن اسقع وہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد حلق کی شکایت کی کہ حلق میں مجھے شدید درد ہے، تو یہ شکایت کی نبی پاک کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا، وہ آپ ویسے پھونک مار دیتے وہ بھی برکت تھی، آپ ہاتھ پھیر دیتے وہ بھی برکت تھی، دعا مانگ دیتے پھر بھی شفا مل جانی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا تاکہ بعد والے لوگ جو ہیں ان کو بھی ایک چیز ملے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تم قرآن پڑھو، اور قرآن میں فرمایا شفا ہے، تم قرآن پڑھو، قرآن میں شفا ہے۔ ہم قرآن پاک کو
کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری یہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور بیماریاں بھی ہماری رفع دفع ہوں گی۔ تو یہ حدیث پاک میں نے ایک باب جو گزشتہ درس حدیث میں ذکر کیا تھا اس کی یہ 2 حدیثیں وہ ذکر کر دیں۔ اب یہ قرآن پاک کی یہ ایک صورت کی بات کی ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت کا اور مختلف آیتوں کا مختلف چیزیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً اس سے آگے ہے سورہ بقرہ، اس کی ایک حدیث پاک یہاں پہ ذکر کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں کسی رات بھی، تو یہ 2 آیتیں ہی اس بندے کو کافی ہوں گی، یعنی اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ اور یہ 2 آیتیں زیادہ نہیں ہیں، ان کو پڑھنے سے ہر طرح کی کفایت ہو جائے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کفایت ہونے کا کہ رات کے قیام سے کافی ہوگی، کہ رات قیام کے لیے یہ 2 پڑھ لی جائیں، گویا کہ شب بیداری اس نے کر لی۔ شب بیداری قیام اللیل کا مطلب ہے رات کو کھڑا ہونا کا مطلب کہ رات جاگنا، عبادت کے لیے جاگنا، باتیں کرنے کے لیے اور مشورے کرنے کے لیے نہیں، قیام اللیل رب کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے رات کو جاگنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ قیام اللیل سے یہ کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ مطلقاً نبی پاک فرما رہے ہیں کافتا ہو، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ شر سے وہ بچ جائے گا، اس رات محفوظ رہے گا۔ ایسے ہی حدیث پاک یہاں پہ ذکر کی گئی ہے سورہ بقرہ کی فضیلت کے اندر، اور یہ مشہور حدیث پاک پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ رمضان مبارک کی زکوٰۃ یعنی فطرانہ وہ جمع ہوا تھا، تو اس کی حفاظت کی ڈیوٹی وہ میری لگا دی کہ تو نے نگرانی کرنی ہے، خیال کرنا ہے۔ اب میں خیال کر رہا تھا، وہاں گندم بہت تھی اور کھانے کی چیزیں، میرے پاس ایک آنے والا آیا، کوئی آیا، اور وہ اس طعام میں سے کچھ وہ اٹھانے لگا۔ جب اٹھانے لگا اسے نہیں پتہ تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، فَأَخَذْتُهُ میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ میری گرفت میں آ گیا۔ میں نے کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو آج پکڑا گیا، میں لے کے جاؤں گا، تو چوری کر رہا تھا۔ تو آگے حدیث یہاں پہ کافی حصہ ہے، تو چونکہ پہلے یہاں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث گزر چکی ہے تو اس کا یہاں پہ آگے ذکر وہ نہیں کیا گیا، کچھ حصہ آگے فرما دیا فقال اذا اویت، یہاں پہ اختصار ہے، تو پہلے وہ ذکر طویل ہے، اس میں ہے کہ ایک دن ایسے ہوا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اس نے منت ترلے کیے، پھر دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، بالآخر میں معاملہ یہ ہوا، اینڈ پہ میں نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اب۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا، تو اس نے جاتے جاتے ایک مشورہ دیا، اس نے کہا تو ایک کام کر لے اگر، تو پھر تیرے مال کی حفاظت رہے گی۔ پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر کی طرف جائے لیٹے تو لیٹنے کے وقت تو یہ پڑھ لے فقرہ آیت الکرسی، تو آیہ کرسی پڑھ لیا کر، تو لن یزال من اللہ حافظا، اور اللہ سے ہمیشہ حفاظت ہوگی، اللہ کی طرف سے ایک حافظ، شیطان صبح تک نہیں آئے گا، یہ اس نے بتایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ نے کہ ایسے واقعہ پیش آیا اور اس نے مجھے یہ نسخہ بھی بتایا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں آپ کو غیب کی خبریں نہیں، نبی پاک جانتے کچھ نہیں، تو وہ باتیں کہ جن کے ساتھ ڈائریکٹ یعنی وہ باتیں کی جا رہی ہیں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ، اور جب وہ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں تو نبی پاک جانتے ہیں، ان کو ابھی نہیں پتا حضرت ابو ہریرہ کو مجھ سے بات کرنے والا کون ہے اور یہ نسخہ بتانے والا کون ہے، ان کو تو نہیں پتا، لیکن وہ نبی پاک سے جب عرض کرتے ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں یہ بات سن کر کہ صدقہ کا، اس نے تیرے ساتھ سچی بات کی ہے، جس نے تجھے یہ کہا ہے نا سچی بات کی ہے کہ جب تو بستر پہ لیٹے تو پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا وہ مقرر ہو جاتا ہے اور شیطان اس رات صبح تک وہ قریب نہیں آئے گا۔ اس نے یہ سچ بات کہی ہے۔ اگر نبی پاک اتنی بات ہی کہہ دیتے تو ہمارا ایماندار جو ہیں، ہم ایمانداری ورنہ نہیں، برائے نام ہی ہے، کہنے کو ہم کہیں ہم ایمان والے ہیں اور نبی پاک کی عظمتیں شانیں ان کو ماننے نہ تسلیم نہ کریں، نبی پاک اتنا ہی فرما دیتے تو ہم مان لیتے کہ بس ٹھیک ہے، آپ نے فرما دیا یہ سچ ہے، آپ نے فرمایا اس نے تیرے ساتھ سچی بات کی ہے، وَهُوَ كَذُوبٌ، حالانکہ وہ جھوٹ ہے، حال یہ ہے کہ وہ ہے جھوٹا، وہ جس نے تیرے ساتھ سچی بات کی ہے وہ سچی بات کرنے والا جھوٹ ہے، جھوٹے نے تیرے ساتھ سچی بات کر دی۔ اچھا، یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ وہ بولتا جھوٹ ہے، لیکن یہ جو بات اس نے کی ہے وہ سچی ہے۔ اگر نبی پاک صرف اتنی بات بھی کر دیتے پھر بھی ہم مان لیتے، اور نہ ماننے والے وہ نہ پھر بھی نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بھی کر دی، آپ نے فرمایا کہ ذالک شیطان، وہ جو تجھ سے بات کرنے والا تھا نا وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ اب شیطان بات کر رہے ہیں، رات کے وقت بات ہو رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بات ہو رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ وہ ساری بات وہ نبی پاک کی خدمت میں وہ بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ نبی پاک کو خبر نہیں کہ وہ ساری چیزیں حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اگلی باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یہ باتیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بظاہر وہاں موجود نہیں، بظاہر رات کا وقت ہے، تاریکی یہ اندھیرا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اور بظاہر وہاں نہیں بھی موجود تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، آپ پہچان بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دیکھنا ہوتا ہے، ایک پہچاننا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی کہ وہ جو رات کے وقت آیا تیرے ساتھ جس نے بات کی، ذاکا دور کے لیے ہوتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں وہ جو دور ہے شیطان ہے، وہ جو رات کے وقت آیا جس نے تیرے ساتھ بات کی، تاریکی میں بات کی، نبی پاک فرماتے ہیں وہ تو آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچی ہوئی ہے، نبی پاک دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں وہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جو نبی پاک کے وہاں در پہ حاضر ہو، قریب پہنچ جائے تو وہ تو کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ لے، لیکن جو دور ہیں وہ نہ کہیں، نبی پاک سنتے نہیں۔ اب یہاں بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں، تاریکی میں دیکھ رہے ہیں، جو دور ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بتا بھی رہے ہیں کہ میں نے صرف دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، میں پہچانتا بھی ہوں کہ وہ کون ہے۔ فرمایا ذاکا شیطان، وہ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر، ہر صورت کے اندر
بڑے فضائل رکھے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو کمال سے خالی ہو، کیونکہ رب کا کلام ہے نا، تو رب کا کلام، اس کا مقابلہ کوئی کسی کا کلام وہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی یہ ایک حدیث پاک ہے، اور اس میں ذکر نزول سکینہ کا ہے، سکون اترتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو، اور فرشتے بھی آتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک، اچھا گھر کے اندر جیسے لوگ ہوں گے اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، اچھے لوگ بیٹھیں گے، اچھی صحبت ہوگی، اس کے فوائد اچھے ہوں گے مرتب، اور اگر برے لوگ ہوں گے تو پھر اس کے اثرات بھی برے ہوتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بندہ گھر میں کیوں نہ ہو، اکیلا کیوں نہ ہو، وہاں قرآن پاک کی برکت سے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور جب فرشتوں کی صحبت میسر آ جائے تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت اسید بن حضیر سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے، اور ان کا گھوڑا وہ بندھا ہوا تھا پاس ہی، اچانک وہ بدکنے لگا گھوڑا، فساکا تھا، پڑھنا انہوں نے روک دیا، تلاوت کو روک دیا، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، خاموش ہو گئے۔ بس وہ جب خاموش ہوئے تو ساکانت، وہ گھوڑا جو ہے وہ بھی سکون اس نے اختیار کر لیا، رک گیا۔ پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، فقرأ فجالت الفرس، گھوڑا پھر اسی طرح بدکنے لگا، اچھلنے لگا، فساکت، وہ خاموش ہو گئے، تو وہ گھوڑا جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ پھر ایسے ہوا، ثم قرأ، تیسری دفعہ، فجالت الفرس، وہ گھوڑا جو ہے پھر بدکنے لگا، اچھلنے لگا، فانصرف، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے میں اٹھا، وکان ابن یحییٰ قریبا منہا، کہ مجھے خطرہ یہ تھا بیٹا یحییٰ وہ قریب ہی تھا گھوڑے کے، تو خطرہ یہ کیا کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو میں نے وہاں پہ کام روک دیا۔ اس کے بعد کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب اوپر دیکھا آسمان کی طرف، جب سر اٹھایا تو وہاں عجیب ایک منظر تھا، فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ہوئی، نبی پاک کو بتایا کہ حضور ایسے ہوا ہے رات کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ یا ابن حذیر، اے ابن حذیر تو پڑھتا رہے، اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، یہ آپ نے 2 دفعہ فرمایا، اے ابن حذیر تو پڑھ، اے ابن حذیر تو پڑھ۔ کتنا خوش قسمت ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہ نظارے آپ فرماتے ہیں اقرأ یا ابن حذیر، اقرأ یا ابن حذیر، 2 دفعہ فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ تو پڑھتا رہتا، تو رکا کیوں؟ تجھے رکنا نہیں چاہیے تھا۔ جب یہ فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ فاشفقت یا رسول اللہ ان تقع یحییٰ، اے اللہ کے رسول میں ڈر گیا تھا کہیں یحییٰ کو روند نہ ڈال لے، وہ گھوڑا جو ہے یحییٰ کو، بیٹے کو، وکان منہا قریبا، وہ بیٹا قریب ہی تھا، فرفعت رأسی فانصرفت الیہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، پھر میں واپس آیا، فرفعت رأسی الی السماء، میں نے آسمان کی طرف جب دیکھا تو ایک سائبان ہے، بادل، اور فیہا امثال المصابیح، اس کے اندر سائبان میں چراغوں جیسی کوئی چیزیں ہیں، چراغوں
اور روشنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بس وہیں پہ روک دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَدْرِي، تو جانتا ہے ما ذاکا، وہ کیا تھا، تو جانتا ہے، دیکھ تو نے لیا تھا، بظاہر میں وہاں نہیں تھا، لیکن تو جانتا ہے کہ وہ کیا تھا جو تجھے نظر آیا؟ جواب میں عرض کیا لا حضور، نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلک الملائکہ، وہ ہیں فرشتے، دنت لصوتک، وہ تیری آواز کے قریب ہو گئے تھے، تو چونکہ پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو وہ قریب آ کے تیری تلاوت کو سننے کے لیے قریب آ گئے تھے، تاکہ قریب آ کے تیری تلاوت کو سنیں۔ اور نبی پاک نے مزید یہ بھی بتا دیا، فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا اور رکتا نہ، تو صبح اس حال میں کرتا، صبح تک تو پڑھتا رہتا، تو لوگ جو ہیں وہ بھی ان فرشتوں کو دیکھتے اور وہ ان سے چھپے نہ رہتے۔ وہ فرشتے حالانکہ نظر نہیں آتے، لیکن اگر تو پڑھتا رہتا تو پھر وہ فرشتے چھپتے نہ، بلکہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ حسد کا یہاں پہ معنی رشک، یہ اس معنی میں نہیں، حسد تو مطلقاً منع ہے نا، حسد جلنا، لیکن یہ دو شخص ایسے ہیں کہ ان پر یہ قابل رشک ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ الکتاب، ایک وہ بندہ کہ جسے اللہ نے کتاب دے دی، وقام بہ آناء اللیل، اور رات کو وہ شب بیداری کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے۔ یہ قابل رشک شخص ہے، اس پہ رشک ہونا چاہیے، کاش کہ میں بھی ایسے قرآن پڑھنے والا بن جاؤں۔ اور وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور ایک وہ شخص قابل رشک ہے کہ جسے اللہ مال دے دے، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ وہ صبح و شام صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا جائے، یہ بندہ قابل رشک ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا باب ہی یہ بندہ گیا ہے، باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جتنے حدیث پاک کے لفظ ہیں وہ سارے بطور باب کے اوپر ذکر کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے، سیکھے اور پڑھنے کے بعد قرآن کو سکھائے بھی، قرآن پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ تو پڑھنے والا بھی بہتر، پڑھانے والا بھی بہتر، اور قرآن پاک کسی کو آتا ہو تو پھر سنانا قرآن پاک، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور کسی سے قرآن پاک سننا، ایک تو ہے نا کہ پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے پڑھ کے اسے سنانا تاکہ وہ بھی اسی طرح پڑھے، یا اس کے استاد اپنے شاگرد سے سنے کہ اس کو یاد ہوا ہے یا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسے یاد ہے اور صرف قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے اور قرآن پاک سنا جائے، یہ دونوں چیزیں ہی کمال کی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اور اس میں یہ باب کا عنوان یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو یہ پسند کرے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں، خود تو قرآن پڑھتا ہی ہے، اسے آتا ہے قرآن،
خود قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن پسند یہ کرے کہ میں کسی دوسرے کا بھی سنوں۔ جیسے قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، تو مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ اقرأ علی القرآن، تو میرے سامنے قرآن پڑھ۔ میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا، تو کیا میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے غیر سے یہ سنوں، اپنے علاوہ کسی دوسرے سے میں قرآن پاک کو سنوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو پڑھ تاکہ میں تیرے پڑھنے کو سنوں، تیری تلاوت کو میں بھی سنوں۔ اور اس سے اگلا باب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، وہ پہلے جو ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی حدیث ہے، وہ باب اور تھا، یہ باب اور ہے۔ اور اس کے اندر صرف اتنا تھا حضرت عبداللہ سے مروی، اس کے اندر ذکر ہے عبداللہ بن مسعود سے مروی۔ ادھر یہ فرمایا گیا تھا کہ مجھے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہ مجھے نبی پاک نے فرمایا اقرأ علی القرآن، ادھر الفاظ یہ ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی، تو مجھ کو پڑھ کے سنا۔ القرآن کا لفظ اس روایت میں نہیں، لیکن مفہوم وہی ہے، قرات وہ قرآن سے ہے، تو اقرأ علی کا معنی بھی وہی ہے، قرآن سنا۔ میں نے عرض کیا، ادھر الفاظ مطلقاً ہے اقرأ علیک وعلیک انزل، اور اس روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اقرأ علیک، اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام اکثر جب نبی پاک سے بات کرتے تو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، آج یا رسول اللہ کہنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا میں پڑھوں آپ کے سامنے حالانکہ قرآن آپ پہ اتارا گیا؟ نبی پاک نے فرمایا نعم، ہاں۔ اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں جو پہلی حدیث پاک کے اندر تھے۔ پہلی حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی تھے کہ نبی پاک نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے سنو، اس میں وہ الفاظ نہیں۔ تو اس طرح جو دو تین حدیثیں ہوتی ہیں ان کو ملا کے بات سامنے آتی ہے، وہ الفاظ بھی تھے، لیکن اس وقت بیان کرتے ہوئے ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے وہ درمیان میں بات کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے جتنی بات ان سے کی گئی وہی بیان آگے کر دی گئی۔ تو نبی پاک نے جب فرمایا کہ قرآن پڑھ، تو میں نے پڑھا، اور کیا پڑھا؟ سورہ نساء کی تلاوت کی۔ وہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے حکم دیا کہ قرآن پڑھ، تو میں نے پھر کیا پڑھا؟ سورہ نساء کو پڑھا، سورہ نساء، حتیٰ اتیت الی ھذل آیہ، حتیٰ کہ میں اس آیت پہ پہنچا۔ یہ آیت 5-6 رکوع میں نے پہلے تلاوت کی ہے، اور آخر پہ یہ آیت جب میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں میں پڑھتا گیا۔ ظاہر ہے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ پہلے میں نے توجہ ہی نہیں کی نبی پاک کی طرف، میں پڑھنے میں مصروف تھا۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہمیں طریقہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حدیث پاک کے ذریعے، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو پڑھنے والا ہمتاً گوش ہو کے پوری ادب یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بندہ محو ہو جائے، قرآن پاک کے اندر مشغول ہو جائے اور لطف اندوز ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھے جا رہا ہوں، پڑھتا ہی جا رہا ہوں۔
اور بڑے ظاہر ہے ایک ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ مجھے نبی پاک نے حکم دیا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، اور اس بات پہ بھی وہ کتنے خوش ہوں گے کہ خصوصی طور پر مجھ سے نبی پاک یہ قرآن پاک سن رہے ہیں، نبی پاک سن رہے ہیں، یہ مجھے شرف ملے۔ صحابہ کرام تو بے شمار ہیں، لیکن نبی پاک نے مجھے چن لیا ہے اور مجھے فرمایا ہے اے عبداللہ بن مسعود تو مجھے قرآن سنا۔ تو وہ بڑی لذت اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے وہ کیسے منظر ہوگا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے محبوب کے بارے، قیامت کے دن کا والا، پس کیسے ہوگا وہ وقت سہانا کہ جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک ایک گواہ، یعنی ہر امت کی گواہی دینے والا ہم لائیں گے اس میدان میں، اپنے نبی کو لائیں گے، اس امت کے نبی کو ہم لائیں گے۔ اور کیسے ہوگا وہ منظر کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور وہ جتنے گواہ ہوں گے یعنی جتنے وہ سارے نبی ہوں گے ان سب کے اوپر اے پیارے محبوب پھر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، سب کی گواہی آپ دیں گے۔ پھر قال، جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کو پڑھا نا تو نبی پاک نے فرمایا حسبک الآن، اب تیرے لیے کافی ہے، حسبک الآن، اب تیرے لیے کافی ہے۔ حسبک الآن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مراد یہ کہ بس، تو جب حسبک الآن آپ نے فرمایا تو اس وقت چونکہ میں اب رک گیا تلاوت سے، تو وہ کہتے ہیں فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، میں نبی پاک کی طرف میں نے دھیان کیا، توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا، اس وقت دیکھا جب آپ نے مجھے فرمایا اور یہ آیت میں پڑھ چکا، جب میں نے آپ کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو آپ کی آنکھیں وہ ان سے آنسو جاری تھے اور آپ قرآن پاک کو اس انداز میں سن رہے تھے، اور قیامت کا نقشہ، وہاں کا منظر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار یوں کر رہے تھے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ پیار عطا کرے، اور یہ احادیث کے ذریعے میں نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس حدیث میں کوئی اور حدیث پاک کا انتخاب ہوگا اور اس حدیث پاک پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔